الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھولوں سے باغ مہکے، پھولوں سے باغ مہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے۔ پھولوں سے باغ مہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا آج صبح شب ولادت ہے۔ سمجھ نہیں لگی دونوں ہیں؟ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ پھولوں سے باغ مہکے، پھولوں سے باغ مہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، عید بہار آیا آج صبح شب ولادت ہے۔ عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے۔ عالم کہتے ہیں جہاں کو، ایک عالم ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم جہاں کو کہتے ہیں، دنیا کو، عالم جاننے والے کو۔ یہاں بات شہر عالم کی کر رہا ہے، جہاں کی کر رہا ہے، دنیا کی۔ عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے، بدلہ ہے رنگ دنیا آج صبح شب ولادت ہے۔ آمد کا شور ہے، آمد کا شور ہے، گھر آئے ہیں بیکاری، گھیرے کھڑے ہیں رستہ آج صبح شب ولادت ہے۔ عرش عظیم جھومے، عرش عظیم جھومے، کعبہ زمین چومے۔ جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی نا، خانہ کعبہ بھی حضرت ابو سفیان، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی حضور کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ عرش عظیم جھومے، خانہ کعبہ زمیں چومے، آتا ہے عرش والا آج صبح شب ولادت ہے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کہ حمد الثناء۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، ارباب فکر و دانش، حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت، معزز علماء کرام، سادات کرام، آج کے ہمارے محفل کے خصوصی مہمان پیر سید صاحبزادہ بابا علی حسن شاہ بخاری، آج کی اس بابرکت محفل کے
بانی جناب محترم ملک محمد عثمان اوان صاحب اور ملک فرمائش علی اوان صاحب، اور مہمانان گرامی ملک علی شیر اوان صاحب، ملک جعفر اوان صاحب، ملک عالم اوان صاحب، ملک شاہ نواز اوان صاحب، ملک سجاد اوان صاحب، ملک علی اوان صاحب، ملک وقاص اوان صاحب، ملک عالیان حیدر اوان صاحب۔ آج کے اس پروگرام کی جو انتظامیہ ہے جناب محمد اکبر علی صاحب، محمد خالد صاحب، محمد مشتاق صاحب، محمد شوکت، محمد اکرم صاحب، محمد احسن کمیانہ صاحب، محمد اشرف صاحب، جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جتنے نام یہ اوپر لکھے ہوئے تھے میں نے عرض کر دیے ہیں، باقی جو حضرات ہیں وہ غصہ نہ کرنا کہ ہمارے نام نہیں لیے گئے۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اللہ کے فضل سے جن کی بارگاہ میں آئے ہیں، جن کے پاس حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ خوبصورت بزم، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ملک برادران نے اس بزم کا انعقاد کر کے ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے آمد کے تذکرے سننے کی سعادت عطا کی ہے۔ آج وہ مقدس اور بابرکت رات ہے جس کے بارے میں امام المحدثین حضرت علامہ قسطلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، ان لیلۃ مولدہ علیہ السلام افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثۃ۔ امام قسطلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میلاد شریف کی رات کو شب قدر سے 3 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج کی جو رات ہے، اس رات کو مالک نے، خالق نے اس رات کو لیلۃ القدر والی رات، آپ جانتے ہیں نا کتنی فضیلتوں والی ہے لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر سے آج کی رات کو 3 وجہوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 3 وجوہ کون سی ہیں؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی رات جو ہے وہ مبارک رات ہے کہ جس میں محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اس رات حضور سرور کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، جبکہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ حضور کو عطا کی گئی، تو اس کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شب قدر کو جو فضیلت ملی ہے وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر محبوب نہ آتے تو پھر یہ رات بھی نہ ملتی۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر کی فضیلت اس سبب سے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوا، شب قدر تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا کہ اس رات ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، تو فرمایا شب میلاد شریف کو
آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ شرف جو حاصل ہوا ہے اس میں صاحب قرآن محبوب رحمان رحمت دو عالم کی وجہ سے ہوا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، یہ تھوڑے سے جملے جو ہیں مشکل ہیں، انشاءاللہ آپ کو بعد میں ساری سمجھ لگ جائے گی۔ تیسری وجہ فرمایا شب قدر کے سبب امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں کہ بے شک ہم نے قرآن کو اس رات کے اندر اتارا۔ میں لیلۃ القدر ہے کیا؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل۔ فرمایا جو اس رات کو جاگ کے رب کی عبادت کرے اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لی۔ فرمایا اس شب قدر جو ہے یہ فضیلت ملی ہے تو امت محمدیہ کو ملی ہے۔ فرمایا لیکن شب میلاد شریف سے آج کی رات جو ہے، اس رات رب کائنات نے تمام موجودات کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شب قدر صرف امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہوئی۔ شاہ جی، شب قدر کو صرف اس امت کو فضیلت حاصل ہوئی، لیکن اس حضور کی ولادت کی وجہ سے رب کائنات نے جمیع مخلوقات کو فضیلت بخشی ہے۔ تو آج کی رات رب کائنات نے تمام دنیا کو، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، صرف انسان ہی نہیں، جب میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو جانوروں نے بھی، مشرق والوں نے مغرب والوں کو مبارکیں دی، مغرب والوں نے مشرق والوں کو دی، شمال والوں نے جنوب والوں کو دی، جنوب والوں نے شمال والوں کو دی۔ کیا مبارکیں دی؟ میں تمہیں مبارکیں ہوں کہ جس محبوب کی خاطر خدا نے کائنات کو بنایا ہے وہ محبوب آ گیا ہے، وہ محبوب آ گیا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کی رات اگر غمگین ہے، آج کی رات اگر کوئی پریشان ہے تو یا شیطان پریشان ہے یا شیطان کے چیلے پریشان ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا تو شیطان پریشان ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یا پھر شیطان کے چیلے پریشان ہیں کہ آج کی رات مومن جو ہیں یہ تو حضور کی آمد میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ مومن ہیں نا، مسلمان ہیں نا، حضور کی آمد میلاد میں آئے بیٹھے ہیں تو حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے مستانے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور کی آمد سے پہلے 360 بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، لیکن قربان جائیے جب آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، تو جس وقت آمنہ کے لال کی ولادت ہوتی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ آمنہ کے لال کے گھر کی طرف جھک جاتا ہے، خانہ کعبہ کے 360 بت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا ہے حضور کی آمد کی برکت سے وہ بھی بجھ جاتا ہے۔
ایران کا آتش کدہ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا، اس کو وہ مجوسی بجھاتے بھی تھے تو وہ بجھتا نہیں تھا، لیکن قربان جائیے میرے محبوب علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، جس رات میرے محبوب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، خدا کی قسم حدیث مبارکہ کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، جب محبوب علیہ السلام اس کائنات میں آپ تشریف لائے، اب ایران کا وہ آتش کدہ اس کو بجھایا نہیں گیا، بلکہ حضور کی آمد کی برکت سے وہ خود بخود بجھ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم علیہ السلام ہوں، بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اپنی اماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور خواب دیکھا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور کی ولادت ہوئی تو خرج منی نور، مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس نور سے بصرہ کے اور شام کے محلات روشن ہو گئے، ایسا نور نکلا، ایسی روشنی آئی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ لائٹنگیں کیوں لگاتے ہو، یہ بتیاں کیوں جلاتے ہو، یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ذرا ہوش کے ناخن لو، حضرت سیدہ آمنہ سے تو پوچھو، حضرت سیدہ حضور کی امی جان کیا فرماتی ہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امی نے فرمایا جس وقت میری ولادت ہوئی مجھ سے ایسا نور نکلا جس نور کی برکت سے پورا آسمان ہی روشن ہو گیا، پوری زمین ہی روشن ہو گئی، اور اس روشنی اور نور کی برکت سے میری اماں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ عزیزان محترم، رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا بے شک یقیناً اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ کن پر؟ بولو، پیچھے دوست سوئے ہوئے ہیں، یہ دوست سوئے ہوئے ہیں، ابھی ٹائم تو اتنا زیادہ نہیں ہوا، آج تو ساری رات ہم نے جاگنا ہے۔ صبح ولادت کے وقت تو ہم نے حضور کی ذات پہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے ہیں، اور اس وقت جو دعائیں مانگے گے خدا کی قسم رب قبول فرمائے گا، اور پھر ہم نے نماز فجر بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ کن پر؟ ایمان والوں پر۔ کس چیز کا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ میں نے انہی میں سے انہیں اپنا محبوب رسول عطا فرمایا۔ اب دیکھیں رب، توجہ میری طرف رکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں، فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ایسے ہی نا رب کی نعمتیں ہمیں بے شمار ملی ہوئی ہیں نا، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، غیر مسلموں کو بھی دی ہیں، ہر انسان کو رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ اللہ نے کوئی یہ ذکر کیا ہو کہ اے میرے بندوں میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، یہ تمہارے اوپر میرا احسان ہے۔ سب سے زیادہ بڑی نعمتیں تو انسان کے اپنے اعضاء ہیں نا، جو صحیح سلامت ہے، آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ذرا ان سے پوچھو، ہاتھ پاؤں کتنا بڑا انعام ہے۔ جن کے پاس نہیں، جو بیچارے مزدور ہیں، ان سے پوچھو کہ ہاتھوں کی اور پاؤں کی کتنی قدر ہے۔ رب نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی، لیکن خدا کی قسم قرآن مجید کے اندر کسی ایک مقام پر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو یہ تمہارے اوپر میرا احسان ہے۔ نہیں، نعمتیں دی ہیں۔ یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسانات اللہ کے ہیں لیکن احسانات جتلائے نہیں. لیکن قربان جائیے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، جس وقت رب کائنات نے اپنا محبوب علیہ السلام ہمیں عطا فرمایا تو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. یہ خالق کائنات نے اب یہاں پر بھی یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک رب نے جب بھی اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے فرمایا یا ایہا الناس، یا ایہا الذین، اے لوگو، اے لوگو. اب جس وقت رب کائنات عام جس وقت ساری مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے تو یا ایہا الذین کہتا ہے، یا ایہا الناس کہتا ہے. لیکن اس مقام پر جب محبوب علیہ السلام کی آمد کی باری آئی تو رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا حضور علیہ السلام کے بارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ذکر کر کے اپنوں کی اور بیگانوں کی رب نے ونڈ پیدا کر دی. فرمایا میں نے محبوب دیا ہے تو صرف ایمان والوں پہ احسان کیا ہے. محبوب دیا سب کو ہے، محبوب آیا ہے رسول بن کے سب کی طرف آیا ہے، سارے لوگوں کی طرف رسول بن کے آیا ہے، لیکن احسان صرف میں نے ایمان والوں پہ فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. سمجھ لگی ہے؟ رسول محبوب آئے نے ساری کائنات وال رسول سب دے بن گیا ہے، رسول سب دے نے، مسلمانہ دے بھی نے تے کافراں دے بھی نے. اگو نہ منن انہاں دی مرضی، لیکن رب نے رسول سب کی طرف بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے؟ صرف انسانوں کی طرف ہی نہیں، حیوانوں کی طرف بھی، جانوروں کی طرف بھی، جمادات، حیوانات، نباتات، شجر و حجر، سب کی طرف ہمارے محبوب علیہ السلام رسول بن کے آئے. لیکن جس وقت رب کائنات احسان فرما رہا ہے، احسان کی باری کی، فرمایا میں نے صرف ایمان والوں پہ. اب جتنے بھی ردی قسم کے لوگ تھے نا، جتنے بھی ردی تھے، رب نے سب کو سائیڈ پہ کر دیا. فرمایا جو میرے محبوب کی آمد کی خوشی منائے گا اللہ نے احسان بھی ان پر فرمایا ہے. آج جو حضور کے دیوانے حضور علیہ السلام کا میلاد کر رہے ہیں، میلاد کا جشن منانے سے میرے قائد کیا فرماتے ہیں؟ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، سرکار کی جشن ولادت سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے؟ اور ایک کو موت کی وادی میں بلا آخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدر پہ قربان جو طیبہ میں مر جاتا ہے. کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خط سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ اب آصف کو تڑپاتا ہے. عزیزان محترم، میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ کا میلاد، آپ کی ولادت بسعادت رب کائنات نے ایمان والوں پہ احسان کیا. تو آج مومن جو ہے ہر گلی کے اندر، ہر محلے میں محبوب علیہ السلام، محبوب خدا کا میلاد منا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، رب نے احسان مومنوں پہ فرمایا ہے. آج مومن ہی حضور کا میلاد کر رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ آمنہ کے لال کی آج کی رات ولادت باسعادت ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہاں میلاد لکھا ہے؟
حضرت شیخ مہدی فارسی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، فرمایا حضور کا ذکر سن کے جس کے دل کو تسکین نہ ملے، فرمایا وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور کا ذکر ہو اور پھر مومن کا دل باغ باغ نہ ہو، فرمایا مومن کے دل کو حضور کا ذکر سن کے خوشی ہوتی ہے، مومنوں کے چہروں پہ ہریالی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح موسم بہار آتا ہے، جب موسم بہار آتا ہے درخت اپنی بہار مناتے ہیں، پھول اپنی بہار مناتے ہیں، پرندے اپنی بہار مناتے ہیں۔ فرمایا جب ربیع الاول آتا ہے تو مومن اپنی بہار مناتے ہیں۔ فرمایا جس وقت موسم بہار آیا تو اس وقت جو ہے درخت جو ہے جن کی ٹہنیاں شاخوں کے ساتھ، جن ٹہنیوں کا تعلق جو ہے جڑوں کے ساتھ ہے، وہ جڑ جو ہے خشک نہیں ہوئی، ٹہنی خشک نہیں ہوئی۔ جس وقت ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے اس کا تعلق جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹہنی خشک ہو جاتی ہے۔ فرمایا موسم بہار آیا ہوا ہے، ٹہنی کا تعلق جس وقت، شاخ کا تعلق جس وقت شاخ سے ختم ہو جاتا ہے وہ ٹہنی خشک ہو جاتی ہے۔ فرمایا باقی بھی اس کی بہنیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بھی ہری بھری ہیں، وہ بھی تر و تازہ ہیں، وہ سبز و شاداب ہے، لیکن جو ٹہنی کٹ گئی، جو ٹہنی ٹوٹ گئی، جس کا تعلق جڑ سے ختم ہو گیا، فرمایا وہ بہار نہیں منا رہی۔ وہ اپنی بہار سے، وہ یہ نہ کہے کہ موسم بہار نہیں آیا تھا، موسم بہار آیا تھا لیکن اس کا تعلق جڑ سے ختم ہو گیا ہے، وہ خشک ہو گئی ہے۔ فرمایا مومنوں کی جب بہار آتی ہے، ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو مومن اپنی بہار مناتے ہیں، جن کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق گنبد خضرا والی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے، جس طرح موسم بہار میں درخت اپنی بہار مناتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں مومن اپنی بہار مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج مومن اپنی بہار منا رہے ہیں۔ مومن آج جن کا تعلق گنبد خضرا والی ذات سے ٹوٹ گیا، آج وہ تو رو رہے ہیں، اور وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ 12 کو نبی کی وفات ہوئی ہے۔ ہم نے کہا وفات کیوں نہیں مانتا؟ وفات سب مانتے ہیں، 12 کو ہوئی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے حکم دیا سوگ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اس عورت کے لیے جس کا خامد فوت ہو جائے 4 ماہ اور 10 دن ہے، عام بندے کے لیے 3 دن تک سوگ ہے۔ وہ ہمارے نبی کی وفات ہے، 3 دن سوگ رہا، اس کے بعد صدیاں گزر گئی، 1400 سال بیت گئے۔ آمنہ کے لال کی ولادت بھی 12 کو ہی ہے۔ ہر سال ہی سنی اپنے محبوب کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج جن کا تعلق، آج یہ سارے تعلق والے ہیں، سارے تعلق والے آ کے بیٹھے ہیں، جن کا گنبد خضرا والے سرکار سے تعلق ہے۔ آج دیکھ لو، آج میں ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ دیکھو سنیوں کے چہرے کس طرح مسکرا رہے ہیں، سنیوں کے چہروں پہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے، آج کس طرح یہ خوش ہیں اور اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے تیرا بیٹا پیدا ہو، تو ہر سال اس کی سالگرہ کرے، تو ہر سال مٹھائیاں بانٹے، تو ہر سال کیک بانٹے،
اور جب حضور کے میلاد کا مہینہ آئے تجھے مروڑ پڑ جائے، اور جب حضور کے میلاد کا مہینہ آئے تجھے پوکیاں لگ جائے، تیرے پیٹ میں درد ہو، کیوں؟ اپنے بیٹے کی تو ہر سال جو ہے سال گرا کرے، لوگوں کو بتائے کہ میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اے آج دیکھ سنی ماں کے بیٹے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں، آج مومن بتا رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، آج یہ بتا رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ۔ عزیزان محترم، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آج کی رات لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ اب انہیں آپ دلائل نہ دیں، دلائل دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ دلائل ہم دیں گے، ہمارے علماء دیں گے۔ آپ نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ سیدھا سادہ جو ہے آپ نے کہنا ہے کہ میلاد ہر سنی کے دل پہ لکھا ہوا ہے، میلاد ہر سنی کے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جب بھی سال آتا ہے اور جب بھی مہینہ آتا ہے تو حضور کے غلام اپنے آقا کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا قرآن کے اندر ان لوگوں کی عقل کدھر چلی گئی؟ میرے رب کا قرآن، لیکن سنیں، توجہ کریں، رب کائنات پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کو جو شروع کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم۔ یہ معنی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں، حروف مقطعات ہیں کہ ان کے معنی کیا ہے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے اس کا کوئی معنی نہیں کیا، یہ رب یا رب کا محبوب جانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں، جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں۔ لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سو گئے جی؟ اور میرے پچھلے ویرو ذرا اپنے جاگتے کا ہوئے کا ثبوت دو نا۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہے، متقی۔ آگے ذرا اب اس ورق کو چھوڑ دیں، آگے دوسرا ورق جو ہے اس کو پڑھیں۔ دوسرے ورق تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین پتہ کیا فرما رہا ہے؟ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ آمنہ کے لال پر جب قرآن کا نزول ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام پر جب اس قرآن کا نزول ہوا تو اب رب کائنات نے فرمایا اے محبوب، شروع ابتدا میں فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقی کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے فرمایا محبوب اس قرآن کو پڑھیں گے بہت، پڑھیں گے بہت، اور ایک ہی دعویٰ کرے گا کہ میں سچا ہوں، اور ایک دعویٰ کہے گا میں سچا ہوں۔ فرمایا محبوب پڑھیں گے سب، لیکن یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ فرمایا بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ اب جن سے مرضی پوچھیں آپ، اس کا آسان ترجمہ یہی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، آسان، بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم نے ہدایت رکھی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کو پڑھ کر ہدایت پانے والے بھی ہیں، قرآن کو پڑھ کر ناکام اور گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں رکھ رہا، کسی مفکر کی فکر کو نہیں رکھ رہا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، یہ عرشوں والے رب کا فرمان ہے۔ فرمایا محبوب بتا دو کہ بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو
جائیں گے، بہت سے لوگ قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ اب اسی قرآن کے اندر رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ زندہ باد۔ اور جناب تسی تے ہونے والی لنگر لے آئے نے تے جے میں گلا کھولدا پیاں اپنا، اور میرا گلا تے پہلے خراب ہویا سی، تے میں کھول رہا جے تسی لنگر لے بھی آئے جے ٹائم نال۔ مینوں تساں ٹائم دتا سی جناب کہ کافی دیر تک محفل نوں چلانا ہے، چلو تہاڈی محبت، لنگر نہ لیا ہوا ہے تو پھر چلائیے آئے۔ عزیزان محترم، اب دیکھنا کہ میلاد کہا کسے جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے نا۔ جب آپ جائیں گے تو صبح کو آپ سے لوگ پوچھیں گے یار بتاؤ میلاد کسے کہتے ہیں؟ رات تم نے اسلم ساجد جلالی کو سنا تھا، تو بتاؤ نا میلاد کسے کہا جاتا ہے، میلاد ہوتا کیا ہے؟ تو آپ کہیں پتہ نہیں جناب، وہ آئے تھے بڑھ کے مار کے چلے گئے ہیں، زور لگا کے چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں میلاد کسے کہتے ہیں۔ پھر یہ ملک صاحبان نے جو اتنا خرچ کیا ہے نا، اتنا خرچ کیا ہے، پھر ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ ان کے پلے تب پڑے گا جب کوئی آپ سے پوچھے ملکو بتاؤ میلاد کسے کہتے ہیں، تو تم اس کے سامنے جھجکو نہیں بلکہ دل کھول کے بیان کرو کہ میلاد اسے کہا جاتا ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کی ولادت کے تذکرے کرنا۔ میلاد مولود سے بنا ہے، میلاد مولود، مولد، میلاد کا معنی حضور کی آمد کے تذکرے، یعنی ہمارے محبوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ہمارے محبوب علیہ السلام آئے، کائنات کے اندر ان کی جلوہ گری ہوئی، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے نا، ہم یہی کر رہے ہیں نا، کوئی اور کام تو نہیں کر رہے، حضور کی شان کو بتا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو بیان کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوصاف اور معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی آمد کے تذکرے کیے جاتے ہیں کہ جب محبوب آئے تھے تو ایران کے آتش کدہ بجھ گیا تھا، خانہ کعبہ بھی آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا، خانہ کعبہ بھی حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ یہی میں بیان کر رہا ہوں، اور اب اس پہ لگاؤ فتویٰ شرک کا کہ یہ شرک ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، حضور کی آمد کا تذکرہ جو ہے خود رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آؤ اب ہم نے پہلا پارہ پڑھا، اب تیسرے پارے میں آؤ۔ عرشوں والا رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ۔ فرمایا میرے رب نے جب نبیوں سے پختہ عہد لیا، عہد کس بات پہ لیا گیا؟ عہد کس بات پہ لیا؟ ملک صاحب میں آپ سے کہوں، ملک صاحب ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے کل میرے ساتھ فلاں جگہ جانا ہے، یہ آپ سے عہد لے رہا ہوں، اور فلاں جگہ جا کے ہم نے فلاں بندے سے ملنا ہے، یہ عہد ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا عہد لیا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے نبیو، عہد کون لے رہا ہے؟ بولو، عہد کون لے رہا ہے؟ خدا کی ذات، اور عہد لیا کن سے جا رہا ہے؟ نبیوں کی ذات سے۔ کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل علیہ السلام، اور ان تمام نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے۔ کس بات کا؟ فرمایا
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں بات سمجھاتا بھی جاؤں نا ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے. فرمایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی ہر نبی کو نبوت مل جائے، رسالت مل جائے، فرمایا اس کے بعد پھر کیا؟ فرمایا اس کے بعد آمنہ کا لال آ جائے، میرا محبوب آ جائے، فرمایا میرا رسول آ جائے، اور وہ آپنے سے آگے والوں کی تصدیق بھی کرے. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا ضرور بھی ضرور تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اب ہر نبی سے عہد ہوا، اللہ لے رہا ہے اور نبیوں سے لے رہا ہے، اور رسول کا جو ذکر ہے، توجہ میری طرف رکھیں، رسول کا جو ذکر ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، کتاب اور حکمت مل جائے. اے آدم علیہ السلام تم بھی نبوت کا اعلان کر چکے ہو، اے حضرت نوح علیہ السلام تمہیں بھی کتاب اور حکمت دے دوں، تم اپنی رسالت کے بارے میں اعلان کر چکے ہو، ابراہیم تم بھی اپنی نبوت کے بارے میں بتا چکے ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ تم بھی بتا چکے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تم بھی بتا دو. اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا محبوب آ جائے تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میرے محبوب پہ ایمان لے آنا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے، اپنی رسالت کا اعلان جو تم نے کیا ہوا تھا اس کو چھوڑ دینا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنی امتیوں کو بتا دینا ہے کہ کائنات کا تاجدار آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، فاطمہ الزہرا کا بابا آ گیا، حسنین کریمین کا نانا آ گیا، اور میرے محبوب آ گئے، اور میلاد والا مہینہ آ گیا، میلاد والا نبی آ گیا، میلاد والا رسول آ گیا. اب ذرا پوچھیں یار، کیا قرآن کے اندر یہ آیت نہیں؟ قرآن کے اندر یہ آیت نہیں ہے؟ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ میلاد اسے یہ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، اور یہی تو رب کائنات نے انبیاء کے سامنے بھی کیا ہے، نبیوں کے سامنے حضور کا میلاد بیان کیا ہے. عزیزان محترم، میرے محبوب علیہ السلام جس وقت مدینہ شریف مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضور کے ہر غلام کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں. ہر امتی، ہر غلام، حضور کا ہر صحابی، اس کی یہ طلب تھی کہ حضور میرے گھر آئے. آپ بھی چاہتے ہیں؟ آنکھوں کا سبحان اللہ پہ ذرا زور دی آنکھوں. ایسے ہی صحابہ کرام مدینہ والے قربان جائیں، ان کی ہر ایک کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر آئیں. جب سب نے نبی کریم علیہ السلام کو عرض کیا حضور آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر ٹھہریں، تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے مصنف، یہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کسی کا کوئی دل نہیں توڑا، حضور نے کسی غلام کا دل نہیں توڑا. حضور اپنی مرضی سے کہتے کہ میں فلاں صحابی کے گھر ٹھہروں گا، تو دوسرا صحابی کہتا ہے یار میرے گھر محبوب نہیں آئے ہیں. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جس گھر بیٹھ جائے گی وہاں ہی میرا آخری مقام ہے، وہاں ہی میں ٹھہروں گا. اب امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر نہیں بیٹھی، فرمایا اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. فرمایا جو اونٹنی جو ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے سامنے بیٹھی ہے. امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. فرمایا حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے جو ہے طبع اول بادشاہ جو تھا، جو یمن کا بادشاہ تھا، یمن کی سلطنت کا جو مالک تھا،
جب وہ مکے آیا تھا اور اس کے ساتھ 400 علماء اکرام کا جمع غفیر تھا، اور مکہ شریف سے جب واپس یثرب کی طرف جا رہا تھا، اور جب یثرب پہنچے تھے، یثرب وہ جگہ ہے جس کو آج مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، جس وقت تبع اول بادشاہ کے ساتھ 400 جید علماء کرام موجود ہیں، جب وہاں ٹھہرے، وہاں ٹھہرنے کے بعد بادشاہ تبع اول نے کہا بیلیو چلو، علماء چلو، اب ہم اپنے علاقے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ان علماء کرام نے، جو جید علماء کرام تھے، انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ اے تبع اول بادشاہ، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، اب ہم یہاں ٹھہریں گے، اب ہم یہاں رکیں گے۔ تو بادشاہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ وجہ کیا ہے کہ پہلے تم میرے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے، ہر مقام پہ جاتے تھے، اب اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ تم یہاں رک رہے ہو، یہاں پہ ٹھہر رہے ہو؟ تو وہ علماء کرام فرمانے لگے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر الزمان نبی جو ہے، جس کو رب کائنات بھیجے گا، جس کی خاطر خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس محبوب کے لیے عرشوں والے رب نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ لولاک لما خلقت الربوبیہ، جس کے بارے میں فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، اے آدم صفیح اللہ، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ میں نے اگر اپنا خدا ہونا ظاہر کیا ہے تو یہ بھی اپنے محبوب کی وجہ سے کیا ہے۔ محبوب کا میلاد، حضور کی آمد کے تذکرے ہم کیوں نہ کریں؟ آؤ تبع اول بادشاہ جو ہے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کیا پیغام دے گیا۔ آج ہم تھوڑا سا خرچ کر لیں، ہم لیٹنگ لگا لیں، آج ہم دیگیں پکا لیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی فضول خرچی تم کر رہے ہو، کسی بیوہ کو دے دیتے، کسی یتیم بچی کو دے دیتے، کسی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کو دے دیتے۔ اور میں کہتا ہوں تمہیں یہ ساری باتیں اس مہینے میں یاد آتی ہیں کیا؟ باقی 11 مہینوں میں تمہیں یتیم بچیاں یاد نہیں آتی؟ کیا باقی 11 مہینوں کے اندر تمہیں مسکین یاد نہیں آتے؟ کیا باقی 11 مہینوں کے اندر جو ہے وہ بیوہ عورتیں تمہیں یاد نہیں آتی؟ کیا یہ ساری چیزیں اگر تمہیں یاد آتی ہیں تو صرف میلاد والے مہینے نہیں آتی ہیں؟ آؤ تبع اول بادشاہ نے کیا پیغام دیا؟ ان علماء اکرام نے کہا کہ اے تبع اول بادشاہ، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر و زمان نبی جو ہے وہ جب تشریف لائے گا، مکہ شریف کے اندر اس کی جلوہ گری ہوگی، اور پھر جب مکہ سے ہجرت کرے گا تو ہجرت کر کے وہ یہاں اس جگہ مدینہ طیبہ تشریف لائے گا۔ تو یہ تو حضور کی جائے ہجرت، یہ تو حضور کی تشریف آوری کی جگہ ہے، تو ہم نے تمام نشانیاں جو ہیں اس کے اندر پا لی ہیں۔ تو عزیزان محترم، علماء نے کہا اب ہم نہیں جائیں گے، اب ہم اس محبوب کے انتظار میں یہاں ہی ٹھہریں گے، جس محبوب کی خاطر رب نے کائنات کو بنایا ہے، وہ محبوب، اس کا انتظار ہم یہاں کریں گے۔ اب بتاؤ، ابھی تو محبوب آئے نہیں، محبوب کی آمد سے 1000 سال پہلے جو تبع اول بادشاہ اور اس کے جو اس وقت کے نبی کے امتی اور بادشاہ کے ساتھ جو 400 علماء تھے، بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، میلاد مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا محمد ناصر صاحب۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ عزیزان محترم، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور کی ابھی آمد نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے
مدینہ طیبہ کے اندر طبہ اول بادشاہ کے ساتھ 400 علماء جو حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے تھے. اگر میلاد اسے نہیں کہتے تو پھر میلاد بتاؤ کہتے کسے ہیں؟ اسے ہی تو میلاد کہا جاتا ہے. تو اب جس وقت علماء نے جواب دے دیا، اب بادشاہ کہنے لگا کہ اب اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پھر میں نے یمن میں لوٹ کے کیا کرنا ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ تو اس نے اپنے تمام خزانے جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے منگوا لیے. اور اب دیکھنا، آج تو 4 دیگیں ہم اتار دیں تو مروڑ شروع ہو جاتے ہیں. اب طبہ اول بادشاہ کی طرف دیکھنا، اس نے کتنا بڑا اہتمام محبوب کی ولادت کے لیے، محبوب کے میلاد کے لیے کیا ہے. اب طبہ اول بادشاہ جب سارے خزانے منگوا لیے یمن سے، اب 400 جید علماء اکرام کے لیے 400 مکانات بنوائے. کس لیے؟ لگ رہا ہے تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. حضور کے میلاد کے لیے. کس لیے؟ علماء کے لیے. اور علماء کے لیے کیوں بنائے گئے؟ انہوں نے کہا تھا ہم یہاں اس نبی کا انتظار کریں گے. جب 400 گھر جو ہیں اس بادشاہ نے بنوا دیے، اب صرف گھر ہی نہیں بلکہ اس بادشاہ نے گھر والیوں کا بھی اہتمام کر دیا. اپنے خزانے سے 400 لونڈیوں کو خریدا، 400 عورتوں کو خریدا اور ان کو خرید کر انہیں آزاد کیا ہے. پھر ہر ایک کا ہر عالم کے ساتھ نکاح کیا ہے. اس لیے فرمایا گھر بسے مدینہ طیبہ کی یثرب کی آبادی چلے. جب محبوب آئے تو آگے سے طلع البدر علینا پڑھنے والے لوگ بھی تو موجود ہونا. عزیزان محترم، جس وقت 400 گھر بن گئے، 400 عورتیں جو ہیں خرید کر ان کا نکاح علماء سے کیا گیا، اور پھر ایک خصوصی گھر اس بادشاہ نے 2 منزلی آمنہ کے لال کے لیے بھی بنوا دیا. اس دور ذرا دیکھو، حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کہاں 2 منزلی مکان اس نے بنوایا. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے کہا ہو سکتا ہے، پھر اس نے ایک خط لکھا، کہا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ ٹھہرے، زندہ نہ ہو، ہم چلے جائیں. اور خط کے اوپر جو ہے اس نے بہت سارے اشعار لکھے. ایک شعر کا مطلب امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں یہ بنتا ہے، اس نے لکھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت محمد مصطفیٰ، کیونکہ حضور کا نام تو پہلی کتابوں میں موجود تھا، تو حضور کے نام خط لکھ کر اس میں لکھا کہ اے آخر الزمان نبی، میں نے جب تمہارا تذکرہ سنا، جب تمہارے میلاد کے بارے میں سنا تو میں تمہارے اوپر ایمان لے آیا. تو اے محبوب، میں تمہارے اوپر ایمان لے آیا ہوں، تمہارا کلمہ پڑھ چکا ہوں. تو عرض کی حضور جب قیامت کا دن ہو، جب حضور تمہاری ولادت کے بعد تمہارے دیوانے تمہارا میلاد منائیں گے، تو محبوب جب وہ تمہارے تذکرے کریں گے، وہ تمہاری آمد کے بعد تذکرے کریں گے، انہیں بتا دینا کہ میں نے 1000 سال پہلے ہی تمہارے میلاد کو منا لیا ہے. پھر مجھے بھول نہ جائیں، میرا بھی تذکرہ کرتے رہیں. فرمایا کہ عرض کی حضور قیامت کے دن جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کریں، محبوب اس گناہگار کو بھی اپنی شفاعت کے اندر جو ہے ضرور یاد کرنا، اور میرے لیے شفاعت کر کے مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دینا. عزیزان محترم، میلاد اسے نہیں کہتے تو میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ یہی تو حضور کی ولادت ہے، یہی تو حضور کا میلاد ہے. اور حضور کا میلاد تو 1000 سال پہلے بھی اس دنیا کے اندر حضور کے میلاد کے چرچے ہو رہے تھے. عزیزان محترم، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو اب میں انہی لفظوں پہ اکتفا کر رہا ہوں. ابھی اس میلاد میں تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن انہی لفظوں پہ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا
بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ ہیں خدا نے جن کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر آیا ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو تم جسے چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زنی آئی، بنی ہتھیلی پہ مصرے رائی، سمٹ کے ساری زنی آئی، بنی ہتھیلی پہ مصرے رائی۔ دی صحابہ نے بھی یہ گواہی، جہان میں ٹنکے بجا بجا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔